السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، سامعین، معزز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور معزز ماں بہنوں، اللہ رب العزت سے سچا اور پکا تعلق رکھنا ہر مومن کے لیے بے انتہا لازم اور ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے تقریباً 5 بیانات اسی موضوع پر آپ کے روبرو پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب یہ اسی موضوع کی، یعنی اللہ سے پکی اور سچی محبت دل کے اندر پیدا کرنے سے متعلق یہ 6ٹھی کڑی ہے جو آپ کے روبرو پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ فرمایا گیا کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے فحش کاموں کو حرام فرما دیا جو ظاہر میں ہیں یا باطن میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو ظاہر میں ہیں ان سے مراد زنا کرنا، اور جو باطن میں ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر اپنی شہوت کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے فحش کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں عباد الرحمن کی بات ارشاد فرمائی، وہاں اس کے بعد کا لفظ استعمال کیا الا، یعنی رحمان کے ان بندوں کے علاوہ بندوں کی بات کرتے ہوئے ان بندوں کا تذکرہ فرمایا جو زنا کرتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ اسلوب قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو زناکار ہوتے ہیں وہ رحمان کے بندے نہیں ہوا کرتے، بلکہ وہ شیطان کے بندے ہوا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ
زنا کرنے کی 3 نقصانات دنیا میں ہوتے ہیں اور 3 آخرت میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں 3 نقصانات یہ ہوتے ہیں، پہلا، اس بندے کے چہرے کا نور زائل ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے پھٹکار اور نحوست برستی ہے۔ دوسری برائی، اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے، وہ ہر وقت قرضوں میں جکڑا رہتا ہے۔ اور تیسری برائی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی عمر کو کم کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور آخرت کے 3 نقصانات یہ ہیں، اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ قیامت والے دن غصے کے ساتھ پیش آئیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری آخرت کی وہ جو ہے بد نصیبی، اس کا حساب اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ لیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو جہنم میں بڑی لمبی مدت کے لیے رہنا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور قرآن مجید میں ایک جگہ خالدین فیہا کے الفاظ آتے ہیں۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ گویا خالدین کا لفظ استعمال کیا، مگر وہ کافر اور مشرک اور منافق کی طرح اگرچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے، البتہ وہ بڑی لمبی مدت کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اس لیے موت سے پہلے اس گناہ سے توبہ کر لیں، اور توبہ کر لینی چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العزت کے ہاں بخشش کیے ہوئے گنہگاروں میں شامل ہو جائیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 آدمیوں سے نہ تو کلام کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف دیکھیں گے۔ پہلا، جھوٹ بولنے والا بادشاہ، دوسرا، زنا کرنے والا بوڑھا آدمی، تیسرا، تکبر کرنے والا فقیر۔ یہ تینوں سے پروردگار جو ہے منہ موڑ لیں گے، ان سے بات نہیں کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک سند کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث ہم نے کتاب میں پڑھی اور باقاعدہ اس کی تصدیق کی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جو عورت اس لیے بنے سورے کہ اسے کوئی غیر محرم محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ رب العزت فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس کی طرف محبت کی نظر سے ہرگز نہیں دیکھوں گا۔ اور یہی چیز مرد کے لیے بھی ہے کہ جو مرد اس لیے بنے سنورے کہ اسے کوئی غیر عورت محبت کی نظر سے دیکھے، اسے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے کہ یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حلال کیا اس کو حلال سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو حرام سمجھیں گے اس کو حرام آپ بھی سمجھیے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں کہ ہم کو یہی تصور کرنا ہے کہ جو حلال پروردگار نے کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے، اور پروردگار نے جو حرام کر دیا وہ ہمارے لیے بھی حرام ہی ہے۔ آنکھوں کو غیر محرموں سے روکنے کے بہت سے فضائل ہیں، چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے، من غص بصرہ عما حرم اللہ علیہ حرم اللہ علیہ النار، جس نے حرام چیز سے اپنی آنکھ کو بند کر لیا، اللہ رب العزت اس کے بدلے اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ من تعشق وکتم عشقہ فہو شہید، جس نے عشق کیا اور اس نے اپنے عشق کو چھپایا وہ شہید ہے۔ یعنی کسی آدمی کی کسی کے حسن و جمال پر نظر پڑ گئی اور اسے اس کا حسن اچھا لگا، لیکن اس نے اس بات کو دل میں رکھا
کسی پر ظاہر نہیں کیا اور کوئی قدم نہیں اٹھایا، اگر وہ بندہ اسی حال میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کی قطار میں شامل فرما دیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ 3 بندوں کو اگر جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ ان پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ پہلا، کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والا، اور دوسرا کثرت سے مہمان نوازی کرنے والا، اور تیسرا ہے زنا سے بچنے والا۔ یہ تینوں کو اگر ان کے دوسرے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دیا گیا تو جہنم کی آگ جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی اور آگ ان سے دور رہے گی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے اور غیروں کی عزتوں کو حوث کی نظروں سے دیکھیں گے تو غیر بھی ہماری عورتوں کو ایسی ہی ناپاک نگاہوں سے دیکھیں گے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی بیوی کی طرف سے بھروسہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنی نگاہیں غیروں کی عورتوں سے محفوظ کر لے، اللہ تعالیٰ تیری بیوی کی حفاظت فرما دیں گے۔ اس لیے انسان اپنی نگاہوں کو پاک کر لے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے اہل خانہ کو پاکیزگی عطا فرما دیں گے۔ قرآنی فیصلہ ہے کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور برائی کا داؤ الٹے گا انہی داؤ والوں پر، یعنی برائی جو ہے برائی کرنے والوں پر ہی الٹے گی۔ ایک سنار کی بیوی جوان تھی، وہ خوش شکل کی تھی۔ ایک دن وہ سنار جب گھر آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا، یہ بچہ جو 2-3 سال کا تھا اور اسے ہم نے گھر میں بیٹے کی طرح پالا تھا، اب 16-17 سال کا ہو چکا ہے۔ اسے میں نے سبزی لینے کے لیے بھیجا تھا، جب وہ سبزی لے کر واپس آیا اور میں اس سے سبزی لینے لگی تو اس نے سبزی دیتے ہوئے میرے ہاتھ کو پکڑ کر دبا دیا۔ اس وقت میں نے اس کی نگاہوں کو برا محسوس کیا۔ مجھے یوں لگا کہ اس نے میرے ہاتھ کو بری نیت سے دبایا ہے۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہوا، جس کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ جب بیوی نے یہ بات سنائی تو خاوند کی آنکھوں میں سے بھی آنسو آ گئے۔ بیوی پوچھنے لگی، جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، یہ اس کا قصور نہیں ہے بلکہ میرا قصور ہے۔ اس نے کہا، آپ کا قصور کیسے؟ وہ کہنے لگا، میں سنار ہوں، آج ایک عورت چوڑیاں لینے آئی، اس نے چوڑیاں خریدیں، اس نے وہ چوڑیاں خود پہننے کی کوشش کی، جب وہ نہ پہن سکی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ذرا یہ چوڑیاں مجھے پہنا دیں۔ چنانچہ جب میں نے اسے پہنانے لگا تو مجھے اس کے ہاتھ خوبصورت اور ملائم لگے۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو شہوت بھری نظروں سے دبایا۔ اس کے بدلے میرے نوکر نے میری بیوی کے ہاتھوں کو شہوت سے دبایا۔ بات وہیں کی وہیں ہو گئی۔ تو بھائیو، ہم کو چاہیے کہ اس قسم کے بدعمالیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور اپنی آنکھوں کو بھی بچائے رکھے، تو ہمارا حشر جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، اور پروردگار اب تک کی کہی سنی تمام باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، اللہ کی رضا والی زندگی اور اللہ کی رضا والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں پیش کی جائے گی، سلسلہ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔